بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز پیر 7 دسمبر کو ہم سب لوگ ایک بہت ہی غمناک خبر یہ سنے ہیں کہ پڑوس ملک کے بڑے عالم دین استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی ظفر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ہم سب کے لیے یہ بات بہت ہی غم، دکھ، درد کی بات ہے۔ بشری اور انسانی تقاضے کے لحاظ سے ایک انسان کا دنیا سے چلا جانا بہت ہی تکلیف اور غم کا سبب ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے عالم دین کا جو علم کے لحاظ سے ایک بہت بڑا پہاڑ اور اکابر کی تحریرات، اکابر کا علم، اکابر کا نمونہ سلف، ہزاروں لاکھوں شاگرد جن سے علوم کا فیض حاصل کیے ہوں، ایک ادارے کے بانی، مفسر قرآن، معتدل مزاج، حوالے جب کسی مسئلے سے متعلق صفحہ نمبر کے ساتھ بلکہ بعض مرتبہ سطر کے ساتھ مطبع کے ساتھ جب پیش کرتے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ وقت کا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بول رہا ہو۔ ایسے ذہین کہ 10 سال پڑھی ہوئی کتابوں کا حوالہ ایسے آسان طریقے سے پیش کر دینا، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر بھی بڑی تحقیق کرنا، اور بعض مسائل میں جس جرأت کے ساتھ آپ نے احسن الرسائل وغیرہ میں اپنی تحقیقات پیش کی ہیں، امت کے بہت کم افراد ایسے ہیں جو اس جرأت کے ساتھ اپنی تحقیقی باتوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ ہمیں بہت ہی دکھ اور تکلیف، اور ہم سب کے لیے ایک بات بڑی غور کرنے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمانے سے، دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کا اٹھا لیا جانا علماء کے اٹھا لیے جانے سے ہوتا ہے۔ جب ایسے جبال العلم، احبار الامہ کہ ایسی گہری سوچ، گہرا علم رکھنے والے، جن کے سامنے بڑے بڑے اساتذہ زانوِ تلمذ اور گھٹنے ٹیک دیتے ہوں، ایسی شخصیت پھر دنیا میں آنے کے لیے کتنا وقفہ اور کتنا عرصہ لگے گا۔ آدمی محنت کر کے، مشقتیں برداشت کر کے کب کس مرحلے پر اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ اکابر کی پوری تحریرات پہ نظر ہو، ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے پر کتابوں کا ذخیرہ جمع کر کے اس کا خلاصہ امت کو دے رہا ہو۔ آدمی سالوں گزر جاتے ہیں، یعنی جس طرح ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ایسے جبال العلم، احبار الامہ پھر کیسے امت کو نصیب ہوں گے۔ ہمیں ایسے موقع پر سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ امت کے جو علماء، جو اکابر اس وقت باحیات ہیں، ہمیں ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ تو دنیا کا نظام ہے، جب انبیاء دنیا میں نہ رہے، صحابہ نہ رہے تو کس کو دنیا میں بقا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو بقا نہیں ہے۔ لیکن جو اکابر ہمارے باحیات ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان سے تعلق رکھنا، ان کے علم سے فیض حاصل کرنا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، ان کی تحریرات کو اپنے لیے علم کے حصول کا بہترین ذریعہ سمجھنا، زندوں کی صحبت میں رہنا، مردوں کو پڑھنا، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ جانے والوں پر غم افسوس کرتے ہوئے، ایصال ثواب کرتے ہوئے خاموش رہ جانا، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو آگے بڑھایا جائے، ان کی تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے، اور جو تحقیقات جمہور سے ہٹی ہوئی ہیں، جو ان کی اپنی ذاتی رائے کے حد تک ہیں، اور جو ان کی انفرادیت میں داخل ہوتی ہیں، اس کی تو جمہور اجازت نہیں دیتے ہیں۔ باقی ہمیں دوسری بات لینے کی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بڑا ایسے ہی نہیں بن جاتا ہے۔ کیسے انہوں نے راتوں کی نیند قربان کی ہوگی، کیسی اپنی جائز خواہشات انہوں نے قربان کی ہوگی، کیسی دن رات ایک کر کے انہوں نے محنت کی ہوگی، تب جا کے علم کا اتنا بڑا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب کیا۔ ان کے ذریعے سے 4 دانگ عالم میں اللہ نے علم کا فیض جاری کیا۔ تو ہمیں بھی اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی محنت کرنی چاہیے کہ
ہم بھی اکابر کا وہ علم، اکابر کا وہ تقوی، اکابر کا وہ تعلق مع اللہ، وہ صفات حمیدہ اپنے اندر پیدا کر سکیں جن کے کھو جانے پر، جن کے چلے جانے پر ہم افسوس ہی کرتے رہ جاتے ہیں، باقی ان جیسے صفات ہم حاصل کرنے میں کورے رہ جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی ان کی تعزیت جہاں تک حدود، شرعی حدود میں رہتے ہوئے اور قانونی ضابطوں میں رہتے ہوئے تعزیت پیش کرنا اور ایسے ایصال ثواب کرنا، ان کی تحریرات سے فائدہ اٹھانا، مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، ایسے اکابر کے جانے کے بعد ان اکابر کی محنت اور مشن کو آگے بڑھانا، اور پھر اپنے اکابر کی سوانح پڑھنا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا کہ کیسے انہوں نے اپنی بچپنے اور اپنی جوانی کو قربان کر کے اور تیز آندھیوں کا مقابلہ کر کے، طوفان اور لوگوں کی شکایتیں اور لوگوں کی ان کے خلاف چلنے والی زبانوں کو برداشت کرتے ہوئے جم کر جو انہوں نے محنت کی ہے، ایسی محنتیں ہمارے لیے اصل نمونہ ہوتی ہیں۔ ورنہ شخصیتوں کا آنا جانا یہ اللہ کی سنت ہے، عادت ہے۔ ہمیں ان شخصیتوں سے سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی محنت کر کے اس درجے کو پائیں جس درجے کے پانے پر کہ ایک شخص کے دنیا سے جانے سے صرف اس کا خاندان غم زدہ نہیں ہے، اس کے اہل محلہ غم زدہ نہیں ہے، بلکہ سارا علمی طبقہ، سارا عوامی طبقہ اس ایک کے جانے سے، ایک کا جانا نہیں ہے، اس ایک عالم کے جانے سے سارا عالم غم زدہ ہے۔ اور ویسے بھی ایک عالم کا دنیا سے جانا عالم کا جانا ہے، لیکن یہ ایسا عالم ہے کہ خود اپنی جگہ پر ایک عالم کی حیثیت رکھتا ہے، خود اپنی جگہ پر ایک عالم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہمیں حضرت مولانا ظہرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے جانے پر ایصال ثواب کا اہتمام، ان اکابر کی زندگیوں کو اور ان کی محنتوں کو اپنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمیں موجودہ اکابر کی قدر نصیب فرمائے، اور ہمیں موجودہ اکابر کی صحبتوں سے فیض حاصل کرنے اور جانے والوں کی زندگیوں سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔